ایسے ہے. تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا جس طرح مکہ مکرمہ میں نزول قرآن کے حوالے سے کتنے ادوار تھے؟ چوتھا دور تھا جو آپ اس کو ڈویژن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہجرت حبشہ کے بعد کی تھی. صحیح. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں دو ٹائم ایسے ہیں جس میں نیند پیک پر ہوتی ہے، رات کا آخری پہر اور صبح کا پہلا پہر. بالکل ایسے ہی کہ مال دنیا میں چلے گا، امال آخرت میں چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جی تو ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے، یقیناً آپ بہت ہی خوش ہوں گے ان سے مل کے اور ان کی باتیں سن کر. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سائمہ شفیق جو کہ PhD اسکالر ہیں، حج ٹرینر ہیں اور اس کے علاوہ صفت اللہ قرآن انٹرنیشنل کلاسز بھی دے رہی ہیں. ان کی چیئر پرسن ہیں. بے شمار بچے بچیاں خواتین جو ہیں ان کو آن لائن کلاسز دیتی ہیں اور بڑی تفصیلات سے سمجھا کے ایسا سمجھاتی ہیں کہ وہ چیز جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت چند الفاظ میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. ان سے بات کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی ترتیب کے سلسلے میں بات کریں گے. تو یہاں پہ لیے چلتے ہیں ہم آپ کو سائمہ شفیق کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں. آج آپ ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو آپ کی اسپیشلٹی ہیں، جو آپ کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے اور اپنی آڈینس کو بتانا چاہیں گے. تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیسے آپ کو شوق ہوا اور جتنا اچھا بریف کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں تو وہ تو کیا ہی کہنے ہیں اس کے. جی یہ اب آپ کو ایک، اگر میں اس کو کہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ہم جس طرح موڈ اسکوپ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے چینج ہونا اٹس آر ویری ڈفرینٹ اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی ایک عام انسان تھی اور بالکل بھی کبھی حجاب پردہ یہ سب کچھ نہیں تھا. میں ایک بڑی موڈ فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور یہ تھا کہ کبھی میں نے قرآن ترجمہ تفسیر وہی جو یونیورسٹی اسکولس کا یہ سب کچھ ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ کچھ ایسا کبھی توجہ ہوئی نہیں. بس اللہ کا احسان میں کہتی ہوں، بڑا احسان عظیم ہے مجھ پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 2009 سے میں نے ماشاءاللہ سے شروع کیا. قرآن کو میں نے 2 سال میں ہی اس کو ترجمہ تفسیر اس کو پڑھا. پھر علاقہ ہے لاہور میں ہی، اسلام پورا علاقہ ہے، تو وہاں سے میں نے اپنا سٹارٹ کیا کریئر اور وہاں پہ میں ہاؤس وائفس جتنی بھی ہوتی تھی میں ان کو پڑھانے شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے، کیونکہ میں گریجویٹ تھی تو آگے پڑھنے کا ظاہر شادی ہو گئی، بچے تھے تو نہیں موقع ملا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا. قرآن ترجمہ تفسیر تو الحمدللہ پڑھ چکی تھی. اس کے ساتھ اللہ نے یہ فضل کیا کہ میں ایز اے حج ٹرینر آج سے 14 سال پہلے جو ہے نا، وہ ان دنوں میں حج ٹرینر ایز اے میں سلیکشن ہوئی. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جیسے میں حاجیوں کی ٹریننگ کرتی تھی لاہور میں اور دیگر شہروں میں جا کے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے پہلے عالمیہ کا سٹارٹ کیا اور اس کے آن دا سیم ہینڈ میں نے جو ہے نا وہ ری اٹیمپٹ کیا اپنے گریجویشن کو. پھر میں نے 7 بچے بھی تھے اور معاملات سب گھر اور یہ وہ ایز اے ہاؤس وائف تو میں نے کیا کیا. اور پھر یہ تھا کہ میں نے جیسے عالمیہ کا کیا، پھر گریجویشن، پھر ماسٹرز، پھر میں نے UMT سے MPhil میں ٹاپ بھی کیا اور اس کے بعد پھر اب ماشاءاللہ سے میں ساتھ ساتھ اب PhD اپنی مطلب کورس ورک الحمدللہ مکمل ہے. اب ہمارا تھیسس کی طرف چل رہے ہیں. اور جہاں تک ہے پڑھانے کی بات، تو ماشاءاللہ صفت اللہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ سے پہلے تو میں صرف گھروں میں یا میرے گھر پہ بھی اور اس طریقے سے میں پڑھایا کرتی تھی. جیسے ہی یہ کووڈ کا سٹارٹ ہوا تو پھر ہم آن لائن پہ آ گئے. پہلے زوم پہ تھا، اب گوگل میٹ پہ. اب ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہ اب انڈیا کے اور باہر جتنے بھی ہے، کینیڈا سے ہے، UK سے ہے، دبئی سے ہے، اس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں. اور اسپیشلی میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جن کو کوئی نہیں پڑھاتا ان کو میں پڑھاتی. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. اچھا مجھے بات بتائیے گا، جس طرح ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پہ، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ڈسکشن کروں، چند چیزیں ہم بھی سیکھیں اور اپنی آڈینس کو بھی بتائیں، کیونکہ کئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اتنا زیادہ ان کے بارے میں نالج نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے پر انہیں ڈیپتھ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا جس طرح مکہ مکرمہ میں نزول قرآن کے حوالے سے کتنے ادوار تھے، اس کے بارے میں بتائیے گا. یا نازل ہونے والی صورتوں کو کس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے ہم لوگ جب بھی آپ دیکھتی ہیں قرآن دیکھتی ہیں، کوئی بھی قرآن کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے.
مدینہ میں تھی، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو مکہ کے بھی ادوار تھے. جو پہلا دور تھا وہ دور خفیہ دور تھا جو کہ 3 سالہ پر محیط تھا. جیسے ہی وحی کا نزول ہوا، یہاں تک تو سب کو پتہ ہے سورہ علق نازل ہوئی اور اقرا بسم ربک الذی اس یہاں سے شروع ہوا اور سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر جو ہے وہ آپ دعوت کی تبلیغ کرتے رہے. اور اس پورے ٹائم پیریڈ میں 13 صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اعلان فرمائیے. اور جب آپ نے اعلان فرمایا تو اس دور میں آپ کا وہ جو دور تھا وہ دور مخالفت کہلایا. صحیح. اب وہ دور میں اس میں 42 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں. پھر جو تیسرا دور تھا اسی طریقے سے ہجرت حبشہ سے پہلے، تو وہ دور بھی دور مخالفت، پہلا دور تکذیب بھی تھی، مخالفت بھی تھی. سوچے نا کہ پورا معاشرہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، آپ کے اپنے بھی، غیر بھی، قبائل بھی، کوئی بھی، ہر طرف سے آپ کی تکذیب کی جا رہی ہو، تو کیا معاملہ ہوتا ہے. جو پھر چوتھا دور تھا جو آپ اس کو ڈویژن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہجرت حبشہ کے بعد کی تھی. صحیح. تو اس میں بھی ٹوٹل 13 صورتیں نازل ہوئیں. اور وہ دور جو الزامات کا دور تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنوں، پاگل، شاعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی جن شیطان آتا ہے جو ان کو یہ سکھا کے جاتا ہے. تو اس کے تردید میں، اس کے رد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً یہ ساری جو ہے نا وہ مکی صورتیں نازل ہو گئی. صحیح. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا بھی کوئی طریقہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے؟ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ کے تعلق کے بغیر تو انسان کی زندگی نامکمل ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جس انسان کا تعلق، جو خالق اور بندے کا تعلق ہے، مخلوق کا جو تعلق ہے، اگر وہی مضبوط نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ہم نے جانا ہے، پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے. اس کی میں آپ کو یہاں چھوٹی سی ایک عام سی ایک مثال دوں گی، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں ایک بچی جو ہوتی ہے سسرال جاتی ہے، سسرال سے واپس میکے آتی ہے ملنے کے لیے، تو اب کیا اس کے لیے یہ سب اچھا رہتا ہے کہ اگر وہ میکے میں رہے اور بالکل ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، رابطہ نہ رکھے، نہ بات کرے، نہ کچھ کرے؟ تو وہ پھر پہلے رابطہ کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے، بعد میں وہ غصے میں آ جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، آنا تو تم نے ہمارے پاس ہے نا، پھر ہم تمہیں پوچھیں گے. تو جب ہم بھی غافل ہو جائیں گے اللہ سے، تو سوچے، یہ ایک چھوٹی سی مثال صرف سمجھانے کے لیے، تو سوچے پھر کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ملاقات اور اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کی ہمیں ایک ایک چیز تیسری وحی میں سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. جیسے کہ سورہ مزمل یا ایھا المزمل میں کہا کہ آپ کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھیے، آپ کھڑے ہو جائیے. اور کرنا کیا ہے، رات کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ یا کم کر لیجئے، یعنی یہاں پہ آپشنز بتائیں، یا رات کا کچھ زیادہ کر لو، کم کر لو، کچھ کر لو، لیکن what should do، کیا کرنا ہے، وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کیوں؟ وجہ کیونکہ رات کے وقت ہی تو قرآن پڑھنے کا اصل مقصد ہے، اسی وقت تو فہم اور تدبر ہے. دن کے ٹائم تو آپ کو بہت سارے کام ہیں، اور رات کا اٹھنا نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہے. آج آپ سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں نیند پیک پر ہوتی ہے. وہ کون سی ہے؟ رات کا آخری پہر اور صبح کا پہلا پہر. بالکل ایسے ہی. اور اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش رکھ دی کہ اسی میں اٹھنا، اللہ کے آگے پیش ہونا. لوگ اس کو تہجد کا نام دیتے ہیں، میں موسٹلی کہتی ہوں یہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے. تو جیسے دیکھیں ہمیں کسی بڑی سی ہستی کو ٹائم لینا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بڑا اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور پھر جا کے ہم ٹائم سیٹ اپ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے نیت آپ رات میں الارم لگائیں نا، الارم لگائیں، یعنی ہم نے ٹائم فکس کر لیا کہ اب ہم اللہ سے ملیں گے، اور پھر اٹھ کے فریش ہو کے اپنے آپ کو فریش کر کے، پرفیوم لگا کے، خوشبو لگا کے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کہ اب ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یعنی پھر ظاہر ہے جب جو اللہ سے مانگے گا، اللہ تو رات کے آخری وقت میں آسمانی دنیا پر موجود ہے نا،
تو وہ تو پھر اللہ تو اپنے بندے کی ہر مراد پوری کریں گے. بے شک بہت ہی پیاری بات آپ نے کی ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا جیسے ہم بات کرتے ہیں دنیا کے مال کی اور آخرت میں اعمال کی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کو کمانے میں یا اس کے توازن میں کیا 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 جا سکتا ہے؟ دیکھیے آج دن تک ہم نا ایک بات کو سمجھ ہی نہیں پائے. ہم نے یہ سمجھا جو کچھ ہے دنیا کا پیسہ ہے, دنیا کا مال ہے, بس یہی سب کچھ ہے. اور مال اور اعمال کو دیکھیے, اعمال کو اگر ہم دنیا میں لے جائیں, کسی کو آپ کہیں بھی میں بڑی نمازی ہوں مجھے یہ دے دیں, کوئی کچھ دے گا؟ نہیں دے گا. اور قبر میں مال رکھ دے, کبھی ہوگا؟ نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا. دونوں کی ورتھ ایک جیسی ہے. کمپیریزن کریں تو اس کی ورتھ ایک جیسی ہے کہ مال دنیا میں چلے گا, اعمال آخرت میں چلے گا. اچھا ایک چیز یہاں مزے کی بتاتی ہوں. دیکھیے آج کل جو اب سافٹ ویئر کا دور ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اور وہ کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا آپ کے پاس کتنا ہے, وہ بس آپ اسکریچ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی چیزیں وصول کرتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. ایسے ہوتا ہے نا. صحیح ہے. اب سوچیے ذرا تھوڑی دیر اپنے آپ کو امیجنائزیشن میں لے جائیں کہ اگر آپ یعنی جنت ہے, اللہ کی جنت ہے, تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرتے ہیں اللہ کی جنت ہے, اور آپ کے پاس آپ کا اسکریچ کارڈ, آپ کے پاس اعمال نامہ ہے, اعمال کے حوالے سے اسکریچ کارڈ ہے. اب کہاں یہ جائے گا کہاں نہیں جائے گا, یعنی کہ آپ لائن اپ ہو اور آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ وہاں جاؤ گے, اسکریچ کرو گے اور جنت سے چاہو کچھ بھی لے لو. اینڈ جیسے ہی ہم اسکریچ کریں گے اس وقت کیا ہوگا, جب بیپ بجے گی, ناٹ بیلنس, بیلنس از ناٹ انف فار دس. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس ٹائم ہم اللہ نہ کرے کہ ہم پچھتائیں, اس سے پہلے ہی ہے جو ہم اپنا ڈیبٹ کارڈ بھر لیں اس وقت. یعنی آج ہم دیکھیں, اب اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرے بینک اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے, بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, فٹافٹ اپنا ریڈ لوڈ کر لے, بیلنس کو کر لے. اب آخر ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس بیلنس کو بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی مدد لیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے, یعنی کہ آپ اپنے اللہ سے وہ جو رات کا تعلق میں نے بتایا نا, وہ اس کو مضبوط کریں. اور سب سے پہلے ایک چیز میں یقین کریں, یعنی آپ کو اپنی لائف کی بات بتاؤں گی, شکر کو آپ لازم کر کے دیکھیں. پھر دیکھیے شکر کا کنڈیشن یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا. شکر جو ہے, جیسا ہے, جتنا ہے, جس حال میں اور جس وقت میں ہے, اس پہ بس خلاص اس کو شکر کر. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا, بلکہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو اس سے یقیناً استفادہ حاصل کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم آج کل بچوں کو دیکھتے ہیں, بڑوں کو, مطلب تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں, اگر ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہیں, وہ کسی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. پہلے جیسے بات چیت ہوتی تھی تو اتنا نہیں لگتا تھا, اب جیسے جیسے ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں, ہر کوئی جی ہمیں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں الجھنیں کیوں ہیں زندگی میں, اور اسے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے نا آپ اگر آپ میتھمیٹک کے آپ وہ ڈائیگرامس بنائیں نا, یعنی بلاک بنائیں, تو اس کو آپ زیادہ سمجھ سکیں گے. ایک طرف آپ رکھیں ڈپریشن, دوسری طرف رکھیں پرفیکشن. ٹھیک ہے, ڈپریشن میں جو آپ کی چیز آئیں گی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت سورہ رات میں فرمائی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے, سکون ملتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کر دی, اور میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس سے رد کریں. اس کے لیے جو میں نے بتایا, اس کی جو ایک ڈپریشن کی ریزنز ہیں وہ ہے, نمبر 1 جلد بازی. اور جلد بازی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام. پھر آرام طلبی اور سستی شیطان کا کام. یہ بھی کام, یعنی کہ سستی بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. آپ کو پتہ ہے, کیونکہ سست جو بندہ نہیں آرام طلب ہوگا, سستی, اور اچھا اب کریں گے یہ, پھر اس کے بعد نیگیٹو تھاٹس, غلط خیالات اور ناشکرا پن جو ہے اس پہ ناشکری کرے, اور پلس ہونا ہی کچھ نہیں. اب ہم کیا کریں؟ نا امیدی. اس کو اگر آپ بریکٹ میں لے جائیں نا, تو یہ نا امیدی کی ایک بہت آپ کو پوری ڈپریشن کی پوری ریزنز ہیں. اینڈ دا ادر ہینڈ, دوسری طرف جو کہ آپ کی پرفیکشن ہے, یعنی کیسے ہو سکتا ہے, اس میں یہ ہے پہلے وقت, اللہ کا شکر, صبر, اور پھر محنت لگاتار. صحیح. یہ نہیں کہ آج محنت کی ہے اور کل نہیں کی ہے, لگاتار محنت, اور پھر امید اچھی رکھنا, اچھا گمان رکھنا. اللہ کہتا ہے نا میں انسان کے گمان کی طرح ہوں,
تو اچھا گمان کرو گے تو اچھا ہو جائے ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ دنیا میں جیسے ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے توشہ آخرت میں بھی جو ہے وہ ایک بہت اچھا سبب بن جائے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں سورہ تکاثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثرت مال کی تمنا اور طلب میں حتی زرتم المقابر, کہ تم قبروں کو چلے گئے ہو, کہ انسان کی اگر آپ یہ دیکھیں نا, اس کی بھی آپ اگر دو ڈائیورشنز بنائیں نا, دے آر ٹو ڈائیورشنز. ہمارا مال کیا ہے, ہم دنیا میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور اس کے علاوہ ہمارا جو اپنا ہم سب اخراجات کرتے ہیں, اس کے بعد جو دوسری آپشنز آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ہم اپنا لین دین کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے مطلب کوئی شادی بیاہ پہ, کوئی عقیقہ کے پہ, کوئی بھی ایسی رسومات پہ ہم اگر دیتے ہیں تو پھر ہمیں امید ہوتی ہے لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا اس کا آخرت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. اور ہمارا 80% 90% اسی میں چل رہا ہے. اور ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا, جسٹ یس نو, کیوں کیا کیسے کب کہاں نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ اس کے لیے گواہیاں دیں گے ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارے جسم کے اعضاء اور کرام الکاتبین. اور پلس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں, اب ایک چیز یہاں پہ آپ کو ایک اور آخری بات بتاؤں گی, کہ آخرت کے لیے ہم جو بھی کرتے ہیں نا, جو دیکھیے اب صلہ رحمی ہے, مثال کے طور پر اب ہم کوئی کام کرتے ہیں, صلہ رحمی کیا ہوتی ہے, جہاں پہ ہم یعنی اپر سٹیج پہ ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے کر لیں, قرابت داروں سے کر لیں, کسی سے کر لیں. صلہ رحمی یہ ہوتا ہے, اس میں شیطان ہماری اس صلہ رحمی کو کیسے ضائع کرے گا, اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے. وہ کیا ہوگا کہ اگر اس کو غصہ, اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن کروائے گا کہ اس پہ ریئیکشن ہو, صحیح, یعنی اس کو کوئی نہ کوئی ایسی وہ بات کر دے گا, تو پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے, کیوں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا, غصے میں آ کے ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کیا, آج تک یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے, یعنی وہ ساری ون ٹو آل ڈیٹیل آپ کے سامنے لے گا. پھر آپ کیا کرتے ہیں, غصے میں آ کر حق جتلاتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, اور ریاکاری ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ دنیا کے اعمال ہمارے اس طریقے سے ضائع ہو جاتے ہیں. چلیں سائمہ, آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کی چیزوں کا. پر میں چاہوں گی لاسٹ میں کوئی میسیج جو ہے وہ اپنی آڈینس کو دیجیے آپ. جی, میسیج میرا آڈینس کے لیے یہ ہے, آپ جہاں بھی ہیں, جس بھی عمر میں ہیں, جس بھی حال میں ہیں, صبر شکر کے ساتھ واپس اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں, کیونکہ یہی وہ واحد نجات کا راستہ ہے جو کہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا. اور واپس ہم نے کیونکہ لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے, تو جس کے ساتھ تعلق ہمارا زیادہ اچھا ہوگا وہ ہمیں اتنا ہی ویلکم کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ناظرین, آج آپ نے مس سائمہ شفیق کی باتیں سنی اور کتنا اچھا لگ رہا تھا ان سے گفتگو کرتے ہوئے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں پر ہم بہت زیادہ نہیں جانتے. جیسے وہ بات کر رہی تھی کہ رات کو تہجد کے ٹائم پر آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور جس طرح ہم ڈپریشن کا بھی شکار ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں, ہم اپنے قرآن کی رہنمائی کرتے ہیں, اس کی صحیح طریقے سے پیروی کرتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ڈپریشن سے بھی پاک ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہم خاص بندوں میں سے پائے جائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. یہاں پہ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.